ہمارا تجربہ یہ کہتا ہے کہ جو لوگ مرنے کے لیے اپنے رب رسول کے لیے آئے ہوں، دنیا کی کوئی طاقت ان پر فتح حاصل نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ محمد رسول اللہ کے آنے سے پہلے جنگوں کے اندر صرف یہی قانون تھا کہ جو زیادہ تعداد میں لوگ ہیں، جو زیادہ طاقتور ہیں، جن کے پاس اسلحہ زیادہ ہے، جن کے پاس لوگ زیادہ ہیں، جن کے پاس ساز و سامان زیادہ ہے، جن کی حکومت زیادہ بڑی ہے، وہ غریب کے اوپر غلبہ کریں گے، وہ غریب کے اوپر فتح حاصل کریں گے، وہ کم لوگوں کو مار مٹا کے اپنی فتح کا جشن منائیں گے۔ جنگ بدر وہ پہلا مارکہ ہے اس دنیا میں جب یہ بات طے ہو گئی کہ اب صرف طاقت والے نہیں جیت سکتے، اللہ کی مدد اگر کسی کے ساتھ آ جائے تو کمزور لوگ بھی فتح حاصل کر سکتے ہیں۔ دنیاوی لحاظ سے بھی اس جنگ نے لوگوں کو حوصلہ دیا، غریبوں کو، مظلوموں کو، صرف مسلمانوں کے نہیں، پوری دنیا کے لوگوں کو حوصلہ دیا کہ کیا ہو گیا کہ تم کمزور ہو، کیا ہوا؟ ہمارے ملک کی اگر آپ جنگ آزادی کو دیکھیں گے، بھارت کے سوتنترتا سنگرام کو دیکھیں گے، تو جن لوگوں نے آزادی کی لڑائی لڑی وہ کمزور تھے، ان کے پاس بہت زیادہ طاقت نہیں تھی، انگریز زیادہ طاقتور تھا۔ لیکن جنگ بدر کا جو فلسفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو دیا، انہوں نے اسی فلسفے کو استعمال میں رکھا، اور اس بات کے اندر یقین کامل رہا کہ طاقت سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات جو ہے وہ رب کریم کی ذات ہے۔ یہ جذبہ ہے بدر کا۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بدر کی طرف جا رہے ہیں، 2 4 5 سواریاں گنتی کی، ان میں بھی گنتی کے لوگ اور ساز و سامان کچھ بھی نہیں ہے۔ جب بدر میں پہنچے، ابو جہل لشکر لے کے پہلے پہنچ گیا، اور ابو جہل نے وہ جگہ پسند کی اپنے کے لیے جہاں بہترین مٹی تھی، اونچی جگہ تھی، تو وہ جگہ اپنے لیے پسند کی۔ ناچنے گانے والیاں بھی ساتھ میں آئیں، ناچنے والیاں بھی ساتھ میں، اور جتنے چودھری تھے ان کو کہا روزانہ 1 اونٹ ذبح کرو، مطلب جو ان کے ساتھ فوج آئی ہے اس کو اچھا کھانا روز کھلایا جائے۔ اور ادھر کیا ہے کھانے کے لیے؟ کھانے کے لیے چند کھجوریں ہیں، اور جن کو کھجوریں نہیں ملتی وہ کھجور کی گٹلیاں چوس کر اللہ کے نام پر صبر کر لیتے ہیں۔ دونوں کی فوج کی حالت اگر کوئی دیکھتا تو یہ کہتا کہ یہ تو خودکشی کرنے کے لیے آئے، یہ جنگ لڑنے کے لیے نہیں آئے۔ پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ جب پہنچے، ریت تپ رہی تھی۔ آج بھی اگر آپ بدر کے میدان میں جائیں گے، مدینہ المنورہ سے تقریباً 200 میل پر ہے بدر کا میدان، آج بھی اگر آپ جائیں گے، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جن دنوں میں جنگ بدر لڑی گئی، جس گرمی کی شدت کے اندر، آج اگر صرف آپ دیکھنے کے لیے جائیں تو اس گرمی کی شدت میں 10-15 منٹ سے زیادہ اس ریت پر کھڑے نہیں ہو سکتے آپ۔ اور یہ کس لیے گئے ہیں؟ بدر میں گئے کیوں ہیں؟ جانے کا مقصد کیا ہے؟ کیا کوئی سلطنت بنانی ہے؟ کیا کسی ریاست کا قیام کرنا ہے؟ کوئی محل تعمیر کرنے؟ کوئی بڑی بڑی حکومتیں بنانی ہے؟ کوئی ساز و سامان چاہیے؟ یہ 313 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ بدر کے میدان میں اس لیے نکلے ہیں کہ آج اگر ہم بدر میں نہیں گئے، آج اگر دشمن کے آگے گردن جھک گئی تو قیامت تک آنے والے مظلوم لوگ، قیامت تک پیدا ہونے والے غریب لوگ، قیامت تک پیدا ہونے والے عام لوگ، یہ ہمیشہ ظالم کے آگے گردن جھکاتے ہی رہیں گے۔ گردن اٹھانے کا رواج ختم ہو جائے گا۔ اس لیے گئے بدر کے میدان میں۔ اس رات کو 2 دشمن چھپ کے پانی پینے کے لیے آئے مسلمانوں کے کیمپ میں۔ یہ واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے
اصول طے کیے ہیں انسانیت کے، زندگی کے اصول طے کیے ہیں۔ جنگ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ظلم کیا جائے، جنگ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی بیٹی پر ہاتھ ڈال دیا جائے، جنگ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی کے گھر کو جلا دیا جائے، جنگ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی کے بچوں کو قتل کر دیا جائے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے پہرے داروں نے کہا یا رسول اللہ دشمن کے کچھ لوگ ہمارے تالاب میں سے پانی پی رہے ہیں، تاکہ ان کو پکڑ لیا جائے، مار دیا جائے۔ نبی علیہ السلام نے روک دیا، فرمایا کوئی بات نہیں، چاہے دشمن ہیں، کیونکہ پیاسا ہے، ہمارے علاقے میں پانی پینے آ گیا تو ہم اس کو ماریں گے نہیں۔ یہ روایتیں طے کی ہیں ہمارے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ یہودیوں اور عیسائیوں نے یہ بات کہی کہ جو جنگ ہے یہ دھوکہ ہے اور جنگ میں سب جائز ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنگ اور عشق میں سب کچھ جائز ہے۔ یہ اسلام نے کہا کائنات میں آنے کے بعد کہ جنگ میں اور عشق میں سب کچھ جائز نہیں ہے۔ عشق میں بغیر نکاح کے بلاత్کار ہوگا، زنا ہوگا، اور جنگ میں اگر کسی کے اوپر ظلم کرو گے تو وہ آتنکواد کہلوائے گا، جنگ نہیں کہا جا سکتا ہے اس کو۔ یہ اسلام نے قوانین طے کیے، ایک آئیڈیل میدان جنگ میں بھی پیارے پیغمبر نے آئیڈیل پیش کر دیا کہ ہم اپنے اصولوں کے لیے آئے ہیں۔ حکم بھی دیا صحابہ کرام کو، ایک بار نہیں متعدد مرتبہ، جب بھی کوئی اسلامی لشکر گیا فرمایا کھیتیوں کا دھیان رکھنا، یہ نہ ہو کہ تم غصے میں آ کے کسی کے کھیتوں کو آگ لگا دو۔ فرمایا لوگوں کی بیٹیوں کا، بہنوں کا، ان کی ماؤں کا، ان کے بچوں کا، ان کے بوڑھوں کا، فرمایا غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کا خیال رکھنا، کیونکہ جنگ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ دوسرے کے اوپر ظلم کریں۔ جنگ صرف حق اور انصاف کے لیے لڑی جاتی ہے، اور جب فتح ہو جاتی ہے تو فتح کرنے والا انسان دوسرے پر رحم کرتا ہے، ظلم نہیں کرتا ہے۔ جنگ بدر کی رات کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ مفسرین نے لکھا ہے۔ فتح تو اس جنگ میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ ایک خوبصورت واقعہ ذہن میں آ گیا، وہ سناؤں آپ کو، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ جب جنگ ہونی تھی نا تو پرانے دور میں تو وردیاں نہیں ہوتی تھیں کہ یہ دیش فلاں دیش کی ہے، فلاں دیش کی فوج ہے۔ اکثر لوگ ایک جیسے ہی کپڑے پہنتے تھے۔ تو ابو جہل نے محفل سجائی، ناچنے والیاں بلائیں، شراب کے ڈھول کھلوا دیے گئے۔ اس دوران میں اس نے مخبر بلائے دو اپنے جاسوسوں کو کہا کہ صبح ہم نے جنگ لڑنی ہے یہ مدینے والوں سے، جا کے دیکھ کے تو آؤ ان کی تیاری کیسی، کیسا دشمن کے پاس ساز و سامان ہے، کیسے گھوڑے ان کے پاس، کیسی تلواریں ان کے پاس، کیسے نیزے ہیں، کتنے لوگ ہیں یہ، تاکہ صبح کو اسی کے مطابق ہم ان کے اوپر حملہ آور ہوں گے۔ اب وہ گئے جاسوس دو، وہ مسلمانوں جیسا بھیس بنا کے چلے گئے۔ مدینہ منورہ کی جو فوج پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ نے جہاں پڑاؤ ڈالا ہوا تھا وہ چلے گئے وہاں۔ اب ایک نکڑ سے شروع ہوئے دیکھنے کے لیے کہ بھی ان کے پاس کیا ہے۔ ایک نکڑ سے دوسری نکڑ تک 20 لوگوں کو ملے بھی، باتیں بھی ہوئیں، سب کچھ دیکھ لیا۔ دیکھنے کے بعد واپس ابو جہل کے پاس پہنچے تو ابو جہل کو انہوں نے جو رپورٹ پیش کی وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے ابو جہل کو کہا کہ ہم تو دیکھا ہے محمد رسول اللہ کی فوج کو 313 لوگ ہیں، اکثر کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، 313 نہتے ہیں، 15 16 17 تلواریں ہیں بس، 40 50 بڈھے ہیں ساتھ میں۔
بچوں کی بھی تعداد ہے 10-15 کی. ہم دیکھ آئے ان کو، ان کے پاس تو گھوڑے بھی مکمل نہیں، گنتی کے گھوڑے ہیں، گنتی کے 2-4 اونٹ ہیں. ابو جہل جب رپورٹ سن رہا تھا نا، رپورٹ سنتے سنتے اس کو جوش آ گیا. اس کے جو باقی بڑے بڑے چودھری وہاں بیٹھے ہوئے تھے، وہ مخبر درمیان میں کھڑے ہوئے جاسوس رپورٹ بیان کر رہے کہ یار مسلمان تو کمزور ہیں، بھوکے ہیں، ان کے پاس تلواریں نہیں، گھوڑے نہیں، ساز و سامان نہیں، ان کے پاس تیر انداز نہیں، ان کی تعداد 313 ہے، ان میں بوڑھے بھی ہیں، ان میں بچے بھی ہیں. ابو جہل کو اتنا جوش آیا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور اپنے جاننے والوں کو، اپنے جرنیلوں کو کہنے لگا وہ تیاری کر لو، صبح جنگ نہیں ہوگی، بس ان کو پکڑنا ہے، ان کے ہاتھ پیر باندھنے ہیں اور ان کو اونٹوں پر لادنا ہے اور مکے لے جا کے پھر منڈی میں ان کا قتل کریں گے. اس لیے جب ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، یہ میری طاقتور فوج کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے، تیاری کر لو، رسیاں تیار کرو، ہم صبح کو ان کو باندھیں گے. جب ابو جہل نے غرور کے ساتھ، تکبر کے ساتھ یہ بات کہی تو پھر جاسوس دوبارہ بولا، کہنے لگا اے سردار مکہ، تو ہماری بات پوری تو سن لے، ہماری پوری بات ابھی تو نے سنی نہیں. اپنا فیصلہ دیا. ابو جہل کہنے لگا اچھا کیا کچھ اور بھی کمیاں باقی ہیں؟ پھر اس جاسوس نے ایک بات کہی، کہنے لگا ہاں تم نے ہماری پوری رپورٹ سنی تو نہیں، وہ 313 ہیں، وہ بھوکے ہیں، تلواریں نہیں ہیں، نیزے نہیں ہیں، تیر انداز نہیں ہیں، گھوڑے کم ہیں، ان کے پاس اونٹ کم ہیں، ان کے پاس ساز و سامان کم ہیں، ان کے ساتھ بوڑھے ہیں، ان کے ساتھ بچے ہیں. لیکن ابو جہل ہم ان میں سے جس کو ملے ہیں، جس کو ملے ہیں، بچوں سے ملے، بوڑھوں سے ملے، نوجوانوں سے ملے، سب نے ایک ہی بات کہی ہے، یا تو مر جائیں گے محمد الرسول اللہ کے لیے یا فتح حاصل کریں گے. ابو جہل ہمارا تجربہ یہ کہتا ہے کہ جو لوگ مرنے کے لیے اپنے رب رسول کے لیے آئے ہوں، دنیا کی کوئی طاقت ان پر فتح حاصل نہیں کر سکتی. اور پھر بدر کے دن جب رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی، آسان نہیں تھی. مولا علی کرم اللہ وجہ جیسا شیر خدا یہ کہتا ہے کہ جب جنگ کی بھٹی پوری شدت پر تھی اور جب لوگ لڑتے لڑتے تھک جاتے تھے، اگر ہمیں کہیں پناہ ملتی تھی تو ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جا کے کھڑے ہوتے تھے. محمد رسول اللہ نے اس میں یہ بھی طے کیا کہ جب حالات بگڑ جائیں، جب حالات ناسازگار ہو جائیں، جب کبھی جنگ کا وقت آ جائے، جب کبھی مصیبت آ جائے، جب کبھی پریشانی آ جائے، تو دنیا کی حکومتوں نے یہ طے کیا تھا کہ جب دکھ کا وقت ہوگا تو حکمران اور بادشاہ اور جو بڑے بڑے لڑانے والے ہوں گے وہ پیچھے ہوں گے. پیارے پیغمبر نے یہ نیا اصول طے کیا کہ جب دکھ کا وقت ہوگا، جنگ کا وقت ہوگا، حالات کی ناسازگاری ہوگی تو محمد رسول اللہ سب سے آگے تھے. یہ روایت بھی پیارے پیغمبر نے ادا کی کہ تم سمجھتے ہو کہ لوگوں کو مرواؤ، خود گھر پہ بیٹھے رہو، اگر حق اور انصاف کے لیے جانا ہے تو خود سب سے پہلے آگے جانا ہوگا. بہت سارے مسلمان اکثر پوچھتے ہیں ہمیں جب فلسطین کی بات آتی ہے، کچھ بڑی بڑی حکومتیں ہیں جی، کچھ کر دی نہیں پئی، حکومتیں جو مسلمانوں کی ہیں ان سے کیا ہو سکتا ہے؟ مزہ تو ادھر آ کر دیکھو غزہ میں کہ جہاں بدری صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی روحانی اولادیں چند ساز و سامان کے ساتھ پیدل چلتے ہوئے آج بھی ابو جہل کی فوج کے دانت کھٹے کر رہے ہیں، جنہوں نے آج بھی دشمن کو یہ بتا دیا کہ 24 گھنٹے میں کسی کو ہلاک نہیں کیا جا سکتا، جن کے ساتھ اللہ کی مدد ہو ان کے حرم کے اندر داخل نہیں ہوا جا سکتا. تو بات تو صرف کل بھی ان کی تھی جو اللہ کو مانتے تھے، آج بھی انہی کی بنی ہوئی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی مانتے ہیں. جو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.